باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درس احکام توضیح المسائل آقا سستانی علیہ رحمہ، اس میں ہم اصطلاحات پڑھ رہے تھے، جس میں اصطلاحات میں سے پہلی اصطلاح احتیاط، وہ طریقہ عمل جس سے عمل کے مطابق واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جائے، اسے احتیاط کہتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا احتیاط لازم، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لازم اور واجب میں کیا فرق ہے، اور اسی لحاظ سے احتیاط لازم احتیاط واجب میں وہی فرق ہے۔ اب میرا سوال ہے نوید صاحب سے کہ نوید صاحب آپ ماشاءاللہ ہم نے آپ کو پڑھایا بھی تو، اور آپ لوگوں سے بھی سوال ہے، سب سے سوال ہے کہ ہم پہلے لازم اور واجب میں فرق جان چکے ہیں، جی مجھے بتائیے واجب اور لازم میں کیا فرق ہے؟ واجب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں لازم کو سمجھنا پڑے گا کہ لازم کیا چیز ہے۔ ایک مجتہد جب کسی امر کو دیکھتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو شارع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اللہ رسول کی طرف، کہ جو شریعت کے بنانے والا ہے وہ اس کو واجب کا دے گا۔ واجب یہ مجتہد جو ہے ہاں واجب سے اس کو واجب سے اچھی تشریح دے گا، یعنی منسوخ کرے گا کہ یہ واجب ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت سے واجب ثابت و ثابت ہے۔ لیکن اگر وہ مجتہد کسی امر کو اپنی دلائل سے ثابت کرتا ہے، یعنی وہ اس کو شارع کی طرف منسوخ نہیں کر رہا، تو وہ اس کو کیوں لازم، لیکن وہ کام بھی ضروری ہے، مختلف چیزیں دونوں ضروری واجب ہے، لازم بھی اسے کوئی سمجھے کہ واجب ہے یا مختلف نہیں کیا لازم ہے، لیکن یہ مجتہد ہے وہ اگر قرآن و سنت سے اس کو ثابت کر رہا ہے تو اس کو واجب کہے گا، اگر وہ اپنی دلائل سے ثابت کر رہا ہے تو اس کو لازم غلط دے گا۔ لیکن مقام عمل میں دونوں مقلد کے لیے دونوں برابر ہیں، چاہے لازم آ جائے چاہے واجب آ جائے، ٹھیک ہے۔ بہترین جواب دیا نوید بھائی نے ہمیں کہ لازم اور واجب میں فرق یہ ہے کہ اگر مجتہد قرآن حدیث و روایات سے کسی امر کا یعنی کسی مسئلے میں جو حکم ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث و روایات سے اس کا حکم نکالتا ہے، اور وہ حکم جو قرآن و حدیث سے نکلا ہے اس کی نسبت اگر مجتہد شارع کی طرف لگائے یعنی اللہ رسول کی طرف، تو وہاں وہ واجب کی اصطلاح لکھے گا کہ یہ کام کرنا واجب ہے۔ مطلب واجب کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب مجتہد نے قرآن اور حدیث سے اس مسئلے کو نکالا ہے اور یہ شارع کی جانب سے بھی یہ کام واجب ہے، ٹھیک۔ اچھا دوسری چیز لازم کیا ہے کہ مجتہد کسی مسئلے میں حکم دیتا ہے اور وہ حکم ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے وہاں استدلالی طور پہ عقلی استدلال قائم کیا ہے اور اس کی نسبت بھی وہ شارع کی طرف نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ لازم سے تعبیر کرے گا، لازم سے اس کا بیان کرے گا۔ تو یہ فرق ہے لازم اور واجب میں۔ اچھا جی، ہم تھے احتیاط لازم اور احتیاط واجب پر، ٹھیک ہے، لیکن لازم و واجب میں مقام عمل میں کسی قسم کوئی فرق نہیں ہے، مقلد کے لیے دونوں برابر ہیں، اس پر واجب لازم وہ کرے گا۔ اب آتے ہیں احتیاط مستحب۔ احتیاط مستحب کیا ہے؟ فتوے کے علاوہ احتیاط ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاط مستحب کیا ہے؟ فتوے کے علاوہ احتیاط ہے، اس لیے اس کا لحاظ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ نہیں ہے، فتوے کے علاوہ ایک احتیاط ہوتی ہے اور اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ احتیاط واجب کو سمجھیے۔ احتیاط واجب وہ حکم جو احتیاط کے مطابق ہو اور فقیہ نے اس کے ساتھ فتویٰ نہ دیا ہو، ایسے مسائل میں مقلد اس مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے جو عالم کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہو، یعنی اگر کسی مسئلے میں مجتہد نے احتیاط واجب لگا دیا ہے اور فتویٰ بھی نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سنیے گا، وہ حکم جو احتیاط کے مطابق ہو اور فقیہ نے اس کے ساتھ فتویٰ نہ دیا ہو، ٹھیک ہے، اور ایسے مسائل میں مقلد اس مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے جو عالم کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہو، یعنی مجتہد نے فتویٰ بھی نہیں دیا ہوا، احتیاط واجب لگا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ان کی بات، اس مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں، عالم کی بات بھی مان سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک چوائس آ جاتی ہے کہ آپ فلاں عالم کی بھی بات مان سکتے ہیں اس مسئلے میں جس مسئلے میں مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں، احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک اصطلاح ہے
جس مسئلے میں یہ اصطلاح آئے اگر اس میں مجتہد کا فتویٰ مذکور نہ ہو، اس میں بھی شرط یہی ہے، اس میں بھی یہی شرط ہے، اگر فتویٰ مذکور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے احتیاط واجب ہوگا، اور اگر مجتہد کا فتویٰ بھی مذکور ہو تو اس سے احتیاط کی جو ہے تاکید مقصود ہے کہ اس احتیاط کو انجام، اگر فتویٰ بھی موجود ہے تو پھر آپ اس احتیاط کی تاکید کریں، اس کو انجام دیں، اس کو احتیاط کا خیال رکھنا، یہ بھی اس میں۔ پھر احوط کہتے ہیں احتیاط کے مطابق، زیادہ احتیاط، یہ اگر کیا جائے تو یہ بھی یہ اسی ضمن میں آ رہا ہے کہ احتیاط کا خیال رہے، احتیاط تک نہیں کرنا چاہیے، اور احوط یہ اسی ضمن میں ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اگر فتویٰ نہ ہو تو احتیاط واجب کی طرف چلا جائے گا، اور فتویٰ ہو تو ان سب احتیاط پہ عمل کرنا احوط ضروری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تاکید مقصود ہے، انہوں نے بیان کیا کہ تاکید مقصود ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے خیال میں شاید جی۔ اب آتے ہیں اشکال ہے، اگر کہیں لکھا آ جائے کسی فتوے میں اشکال ہے تو اس عمل کی وجہ سے شرعی تکلیف ساقط نہ ہوگی۔ اگر مجتہد نے کہہ دیا کہ فلاں فلاں کام، فلاں فلاں عمل میں اشکال ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اوپر شرعی تکلیف تھی، یعنی واجب مستحب جو بھی آپ کے اوپر تھا، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ کام انجام دے دیا تو میرا کام ختم ہو گیا، نہیں، اگر اشکال وارد ہو گیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کام آپ کا ساقط نہیں ہوا ہے، ابھی بھی واجب آپ کے سر پر ہے، ابھی مستحب کے سر پر ہے، جو بھی آپ جس اس میں انجام دے رہے ہیں، جس مسئلے میں آپ عمل انجام دے رہے ہیں، اگر وہاں مجتہد کہتے ہیں اشکال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے شرعی تکلیف ساقط نہ ہوگی، اسے انجام نہ دینا، اس ایسے کام کو انجام نہ دیں جسے مجتہد کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے۔ اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو۔ رجوع وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہ دیا ہو بلکہ احتیاط واجب لگائی ہو، یا کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو کہ فتویٰ نہ ہو، تو اس میں آپ پھر دوسرے کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اظہر کیا ہے؟ زیادہ ظاہر، ٹھیک ہے، زیادہ ظاہر مسئلے سے متعلق دلائل سے زیادہ نزدیک، دلیلوں کے ساتھ منطبق ہونے کے لحاظ سے زیادہ واضح، یہ مجتہد کا فتویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجتہد کا فتویٰ جہاں آ جائے اظہر، وہ سمجھ لیجیے یہ مجتہد نے یہاں پر فتویٰ دیا ہے، اور دلائل میں سے سب سے زیادہ دلیلیں اس کو یہاں پر اس مسئلے میں اس کو ملی ہیں، اور یہی دلائل زیادہ ظاہر ہیں اس مسئلے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگلا ہے افضا، جو نوا ہمارے پاس ہے اصطلاح میں۔ افضا کیا ہے؟ کھلنا۔ افضا کے معنی کیا ہے؟ کھلنا، پیشاب اور حیض کے مقام کا ایک ہو جانا، یا حیض اور پاخانے کے مقام کا ایک ہو جانا، یا تینوں مقامات کا ایک ہو جانا، اس سے مراد افضا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس عمر پہ ہیں کہ الحمدللہ جس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، اس پہ وضاحت کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، چونکہ شرعی مسئلہ تھا اس لیے آپ کو سرسری طور پہ بیان کرتے ہوئے آگے چلے گئے، اور سبھی ماشاءاللہ بال بچے دار لوگ تشریف فرما ہیں، اور شرعی مسئلہ ہے، اس میں ہم نے آپ کو صرف ایک سرسری طور پہ بھی بتا دیا تو ہی کافی ہے، اور تفصیلاً کچھ کچھ ایسی باتیں اگر رہ جائیں تو آپ بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے اقوا، اس کی بھی تفصیل آگے ہے، جو بھی میں بات کی اس کی تفصیل بھی آگے اسی توضیح میں بیان کر کے تفصیل کے ساتھ ہے۔ اگلا ہے اقوا۔ اقوا کیا ہے؟ قوی نظریہ، زیادہ مضبوط، اگر مشترک دے اقوا تو زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے بعد ہے اولا، بہتر، زیادہ مناسب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایقا۔ ایقا کیا ہے؟ وہ معاملہ جو یک طرفہ ہو، ٹھیک ہے، اگر یک طرفہ طور پر واقع ہو جاتا ہے اور اسے قبول کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے طلاق میں صرف طلاق دینا کافی ہوتا ہے، قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عقد کیا ہے؟ دو طرفہ ہے، ایک ایجاب کرے گا، ایک قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایقا کیا ہے؟ یک طرفہ ہے، اگر اس کی مثال انہوں نے طلاق سے دی ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو بیوی اسے قبول کرے چاہے نہ کرے طلاق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن عقد کے معاملے میں اگر لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، اگر لڑکی قبول نہ کرے، لڑکا قبول نہ کرے تو عقد نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے تو کر لیا، وہ قبول کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہے، نکاح میں ایسا نہیں ہے، نکاح میں عقد ہے جو دو طرفہ ہے، ایجاب و قبول، اور ایقا جو یک طرفہ ہے، اگر مرد شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو بیوی قبول کرے چاہے نہ کرے طلاق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ طلاق کی بحث آگے پڑھیں گے، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مبارات، طلاق خلا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے ان کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔
تھوڑا سا فرق دیا ہے، شبہ عقد کہا ہے طلاق خلا طلاق مبارات کو، چونکہ وہاں لڑکی جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، پھر لڑکے کی اجازت معلق ہوتی ہے، تو شبہ، اس کو شبہ عقد کہا ہے آگے جا کے علماء نے. تو ہے تو طلاق کا حق صرف شوہر کے پاس ہی، یہ ذہن میں رکھیں. ہاں، شوہر کے ہی اجازت سے تو خلا بھی ہوگی، اور شوہر کی اجازت سے مبارک. ہاں، یہ اچھا انہوں نے سوال کیا، بیوی خلا دیتی نہیں ہے. ہاں، یہ معاشرے میں غلط بات پھیلی ہوئی ہے، میں نے اپنے شوہر کو خلا دے دیا. بعض اوقات خاتون کہتی ہیں نہیں، آپ نے خلا دیا نہیں ہے، آپ نے خلا کا مطالبہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب شوہر کی اجازت معلق ہے، اور اس کی بھی شرائط ہیں کہ آپ کس بنا پہ خلا کی درخواست دے رہی ہیں. پھر شوہر کو بلایا جائے گا، اس سے بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اس کی بھی اجازت، ایسا نہیں ہے کہ فوری اجازت دے دے، اس سے بھی ہم بات کریں گے کہ ہاں بھائی آپ کی خاتون خلا آپ سے کیوں لینا چاہ رہی ہیں، کیا وجوہات ہے، کیوں مطالبہ. پھر وہ بھی سوال اپنی زوجہ سے کر سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے خلا کیوں چاہیے، کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا پریشانی ہے. پھر کوشش کی جائے گی کہ مولانا حضرات جو ہیں ان کو آپس میں بٹھائیں، ان کے جو غلط فہمیاں ہیں یا کوئی حقوق مارے جا رہے ہیں تو اس کو پورا کروائیں، ان کو وقت دیا جائے تاکہ وہ آپس میں اپنے معاملات کو سدھار سکیں، اور خلا کے معاملات جو ہے وہ جتنا جلدی جتنا ہو سکے کوشش کی جائے کہ معاشرے میں خلا اور طلاق یا طلاق کے معاملات کم ہوں. ٹھیک ہے، آج کل جو حالت بن چکے ہیں، نکاح کم ہو رہے ہیں اور طلاق جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں. مثال طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، فون آیا قبلہ جو ہے وہ نکاح پڑھا دیجیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتے ہیں. پتہ لگا جی وہ کل دن کال آئی طلاق پڑھا دیجیے، پھر کال آئی طلاق پڑھا دیجیے، پھر آئی طلاق. اللہ رحم کرے، نکاح کم ہو رہے ہیں، طلاق زیادہ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں میاں بیوی کو چاہیے کہ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے معلوم کریں کہ شوہر کا کیا حق ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ دینی اعتبار سے معلوم کرے شریعت میں بیوی کو کیا حق دیا ہے اللہ نے. ٹھیک، اس کے بعد ہے بعید نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ سوائے اس کے عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو. فتویٰ ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود اگر ہو تو فتویٰ نہیں ہوگا، لیکن اگر خلاف کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، جیسے کہ کہہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو، ٹھیک، بعید نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جہل تکثیر ایسی لا علمی جس کا کوئی معقول عذر موجود نہ ہو. جہل تکثیری کیا ہے؟ ایسی لا علمی جس کا کوئی معقول عذر موجود نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ قبلہ کہ میں نے جو ہے وہ ظہر کی جو ہے وہ واجب 4 ہیں، ٹھیک ہے، میں نے 8 رکعت پڑھ دی یا 2 رکعت پڑھ لی. تو ہم نے کہا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ یہ قبلہ مجھے معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سنیے گا، ایسی لا علمی جس کا کوئی معقول عذر نہیں. یہ آپ کون سا عذر پیش کریں؟ غیر معقول عذر ہے. غیر معقول عذر مجھے پیش کیجیے آپ کو. اسی طرح آپ حتیٰ کہ اور بھی کوئی چیزیں کہ جو آپ کے ذہن میں ہوں، اور لیکن آپ لا علم ہو، لیکن اس کا عذر آپ غیر معقول پیش کر رہے ہو. ایک معقول عذر ہوتا ہے ہر چیز کا کہ جو شریعت بھی اسے قبول کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جاہل قاصر، وہ شخص جس نے کسی قابل اعتماد شخص کی بات یا کسی معتبر رسالے کی تحریر پر بھروسہ کیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص یا رسالے سے غلطی ہو گئی، تو یہ ہے جاہل قاصر. یعنی آپ نے کسی سے فتویٰ معلوم کیا، کسی سے کوئی بات معلوم کی، آپ نے اس پہ عمل بھی کر دیا، بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ جی وہ بات تو غلط تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کی کہیں نہ کہیں معافی ہو جائے گی. آگے جا کے آپ اس کے بارے میں سمجھیں گے. جاہل قاصر، ایسا قاصر بیچارہ جس کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، اس کو تو اس نے تو اپنی طرف سے تحقیق کر لی، آپ سے فتویٰ معلوم کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو غلط تھا، آپ نے اس پہ عمل بھی کر لیا. تو یہاں آپ کی کہیں نہ کہیں معافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہل تکثیری جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. وہ غیر معقول جو عذر پیش کر رہا ہے کہ جی آپ کو مثال کے طور پہ معلوم ہی نہیں ہوا، آپ ایسے مثال کے طور پہ اس کی مثال اور لے لیجئے کہ چاند گرہن، سورج گرہن جیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہے؟ نماز آیات ہے. آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے کہا جی مجھے آتی ہی نہیں ہے قبلہ. تو یہ آپ کا غیر معقول آپ کا جواب ہے. آپ نے کہا، میں کہا پڑھی آپ نے، کل سورج گرہن ہوا تھا، آپ نے کہا نہیں قبلہ مجھے آتی ہی نہیں ہے.
آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ معقول عذر ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ لیتے کتاب میں دیکھ کتاب تھی، گوگل کر لیتے کہیں سے بھی نیٹ احسن، اتنے ذرائع فیسلٹی موجود ہے، آپ مولانا سے معلوم کر سکتے تھے. کال کر کے معلوم کرتے. ٹھیک ہے، آپ کہیں جی مجھے تو پتا نہیں تھا، مجھے تو معلوم نہیں، پڑھتے کیسے؟ یہ معلوم تھا کہ آج سورج گرہن ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ قبلہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. یہ بھی معلوم تھا کہ نماز پڑھتے ہیں، طریقہ نہیں معلوم تھا. تو آپ اس کے لیے آپ کو کیا راستہ نہیں ہے آپ کے پاس 36 راستے ہیں، تو یہ غیر معقول آپ نے جو ہے عذر پیش کیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.